السلام علیکم جی، جاگو پاکستان جاگو میں بہت بہت خوش آمدید. اور آپ کو ایک عجیب سا کچھ وہم ہوا ہوگا کہ ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے. ایسے وہم اکثر لوگوں کو ہو جایا کرتے ہیں. آج ہم شو کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے جناب. آج کے شو میں ہم اس بات پر بات کریں گے جو کہ ہر انسان سوچتا ہے. جیسے کہ آج میں تھوڑا سا موٹا لگ رہا ہوں، یا پھر آج میں تھوڑا سا کمزور لگ رہا ہوں، یا پھر مجھے جو یہ تکلیف ہے یہ شاید بہت بڑی بیماری کی علامت ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی بات کہ آج میں کیلے کے چھلکے سے پھسل گیا تو کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، یا پھر کالی بلی میرے آگے سے گزر گئی ہے تو مجھے اب آگے راستہ تبدیل کر لینا چاہیے، یا پھر کالے رنگ کے کپڑے پہننے سے یہ ہو جائے گا، یا سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے یہ ہو جائے گا. یہ سارے سپرسٹیشنز جو ہیں، یہ ساری باتیں انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بیک آف دی مائنڈ موجود رہتی ہیں اور اس سے بہت زیادہ فرق بھی پڑتا ہے. ہم اکثر الگ الگ قسم کے پیروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، تعویذ بھی لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم کرتے ہیں صرف اپنے ان وہموں کو ختم کرنے کے لیے. توہم پرستی بہت ہی عام بات ہے ہمارے ملک میں، اور ہوتی بھی ہے، اور آپ سب بہت اچھے طریقے سے جانتے بھی ہیں. مجھے یقین ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے بھی جو کہ جاتے بھی ہوں گے پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، اور ان سے جا کر رجوع کرتے ہوں گے، ان سے اپنے معاملات جو ہیں وہ شیئر کرتے ہوں گے. اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کو فائدہ ہو یا پھر افاقہ ہو. تو پھر کیا ایسی بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان ساری باتوں پر اتنا اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں؟ آج کوشش کریں گے ان تمام لوگوں سے بات کرنے کی جو کہ اسٹرالوجرز ہیں، یا پھر اللہ کے کلام سے جو ہے لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ توہم پرستی کے پیچھے بیسیکلی کیا لاجک ہے، کیا اوریجن ہے، کہاں سے یہ آئی، کہاں سے شروعات ہوئی ان ساری چیزوں کی. یہ سب باتیں آج جاننے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے ملک میں جو کہ ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان جسے ہم کہتے ہیں، اسلامی نظریہ ہے جس ملک کا، وہاں پر یہ ساری باتیں کچھ عجیب سی نہیں لگتی، لیکن یہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اس پورے سب کانٹیننٹ میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے لوگوں کے اندر وہم کرنا. اور جیسے بہت ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں، میچز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جیسے لوگ اکثر جو ہے وہ ٹانگ یوں اوپر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اگر ہم یہ ٹانگ ہٹائیں گے تو پاکستان ہار جائے گا. اب کل کتنے لوگ جو ہیں وہ ٹانگ اس طرح سے کر کے بیٹھے ہوں گے. جیسے میرا ایک اپنا وہم ہے کہ میں اگر میچ دیکھوں گا تو پاکستان میچ ہار جائے گا، اس لیے کل رات کا جو اوور تھا وہ میں نے نہیں دیکھا، اور جب ارد گرد میں چیخیں آنا شروع ہوئیں تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان جیت گیا. یہ میرا اپنا وہم ہے. ہر کسی کا ایک اپنا کوئی نہ کوئی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہم کا. کسی کے بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں، کسی کے تھوڑے سے نارمل ہوتے ہیں، اور کوئی بالکل ہی پاگل ہو جاتے ہیں اس وہم کو لے کے، اور اپنی زندگی جو ہے ہر ایک لمحہ جو ہے وہ اس حوالے سے ہی گزارتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بغیر اپنا ہاروسکوپ پڑھے گھر سے نکلتے نہیں ہیں، اور بغیر اپنے اسٹرالوجر سے رجوع کیے یا پھر سٹونز کے بارے میں پوچھے بغیر کوئی اس طرح کی چیزیں کرتے نہیں ہیں. وہ کوئی میجر ڈیسیشن جو ہے وہ نہیں کرتے ان لوگوں سے پوچھے بغیر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کہاں سے آئیں، اور ان پہ واقعی بلیو کرنا چاہیے بھی یا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ ساری باتیں آج ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہبا کی کال ہے. السلام علیکم ہبا. السلام علیکم ہبا. ہبا یہاں سے بچہ بول رہا ہے وعلیکم السلام. مجھے کوئی بات نہیں، ہبا کی کال شاید ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں. ہم آج اپنے پہلے مہمان کو یہاں پر بلاتے ہیں، اور بڑی ہی مزیدار شخصیت ہے جی، بڑی مزیدار باتیں ہمیشہ ہم ان سے کرتے ہیں. آج اس سیریس نوعیت کے ٹاپک کے جس مجھے یقین ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے ہم کچھ نہ کچھ گھما پھرا کے کچھ ہنسی مذاق لے ہی آئیں گے اس ٹاپک کے اندر. ان کو یہاں پر بلائیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا ان کو واقعی زندگی میں کوئی وہم رہا، یا پھر ان کو کوئی اس طرح کی عادت ہے کہ وہ لوگوں سے پوچھ کے پاچھ کے اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنی زندگی کے فیصلے لیں. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. پلیز ویلکم زیبا شہناز. السلام علیکم. کیسی ہیں زیبا آپ؟ اچھی ہیں؟ اللہ کا شکر. پلیز بیٹھیے. مبارک ہو بھائی کرکٹ میچ جیت بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور واقعی جو دلی خوشی تھی وہ رات کو ہوئی. کل ایک بڑی اچھی بات کسی نے اور کہی، یہ وہم تو نہیں ہے نا کہ بارش ہو رہی ہے؟ نہیں یہ وہم نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ میں بتانا چاہ رہی تھی، اتنا خوبصورت موسم باہر ہے اور آپ. وہم یہ تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس بات کی امید تھی کہ بارش ہو گئی ہے، شاید چھٹی ہو جائے. اچھا یہ وہم تھا. اچھا بارش ایسا لگتا ہے کہ جیسے رات کو ہمارے پاکستان پہ اللہ نے کرم کیا، جتوا دیا، اسی طرح اللہ نے رحمت کے بادل بھی کہیں سے بھیج دیے اور اچانک بارش ہو گئی. یہ خوشیاں دوبالا ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے.
اور اگر میچ ہار جاتے تو ہماری آج کی یہ بات ہوتی کہ دیکھیں آسمان بھی رو پڑا اور دکھ میں پاکستان کے ساتھ تھا اللہ تعالیٰ، اس لیے جو آسمان رو پڑا اور یہ ہو، یہ ایسا بھی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے، ہم سب میں وہم کا کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ موجود ہے. کیا بات ہے، بیٹھے تشریف رکھیے جی. بہت ساری تالیاں زیبا آپا کے لیے. ویسے کل اتنے دنوں کے بعد جو پاکستان کو اتنی بڑی خوشی ماشاءاللہ سے ملی ہے تو پبلک ہالیڈے ہونا چاہیے نا؟ بالکل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ میاں نے ایسا کر دیا کہ مکس کر دیا. منڈے ہے نا پہلا ورکنگ ڈے، پہلا دن، یہ بڑا مشکل ٹرکی اور بچوں کے امتحان بھی ہونے والے ہیں. اچھا کل میچ دیکھا آپ نے؟ تھوڑا تھوڑا دیکھا. کچھ وہم شہم کرتی ہیں کچھ ایسا؟ میں بہت کرتی ہوں، اگر آپ کی ایمانداری سے بتائیں. کوئی ٹوٹکا کرتی ہوں میچ کے بیچ میں؟ نہیں، مجھے یہ تھا کہ جہاں 3 نمبر آئے گا تو کوئی آؤٹ ہوگا، اور وہی ہو رہا تھا. جہاں 3 نمبر آئے ہاں، وہ کہیں 93 یا 93 جیسا بھی ہے، مجھے یہ تھا یہ آؤٹ ہوگا، اور وہ ہو رہا تھا. نہیں یار قسم سے سیریس بتا رہی. یہ بات پہ کسی نے بھی تو غور نہیں کیا کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں. نمبر کا بھی ہوتا ہے کچھ، ہماری زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اتفاق سے آپ کے پاس کوئی ایسا نمبر ہوتا ہے، آپ جہاں جائیں وہ نمبر آپ کے سامنے آتا ہے. جیسے میرے سامنے 9 نمبر بہت آتا ہے، حقیقت ہے. میں اتفاق میں اپنی بھابھی کو بھائی کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ٹیبل کا نمبر 9 ہے، تو وہ ہنسنے لگتے ہیں. میں کہتی ہوں دیکھو یہ 9 آیا، یہ 9. مجھے فون نمبر چاہیے تھا تو مجھے 9 ملے، میرا گھر کا نمبر 9 ہے. تو یہ اتفاق ہے، میں نے بالکل سوچا نہیں تھا، اور یہ ہوتا ہے میرے ساتھ 9 نمبر. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے لیے لکی ہے؟ جی میرے لیے اچھا ہے، یہ اچھا ہے. کسی نے بتایا آپ کو یا نہیں؟ کسی نے نہیں بتایا، میں خود سوچتی ہوں. ہاں بالکل. کہتے ہیں جو انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہوتا ہے. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ 9 آپ کے لیے برا ہے تو کیا برا ثابت ہوگا پھر؟ فہد پتہ ہے کیا، ہماری جو سوچ ہے وہ ہمیں اسی طرف لے چلتی ہے. ہم اگر اچھا سوچتے ہیں تو اچھا ہی ہوتا ہے، ہم اگر برا سوچیں گے برا ہوتا ہے. ہم اپنے لیے ہمیشہ اچھا، کیونکہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ آپ مثبت سوچ رکھیں، ایسی سوچ جو آپ کو صحیح راستے پہ لے جائے. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے تو نیگیٹو ہی ہوتا ہے. تو سوچ ہی انسان کو اس طرف لے جاتی ہے، جو نہیں بھی ہونا ہوتا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل، یہ انسان کے ساتھ چلتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی. اگر آپ ایک کالر بھی میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. نجم صاحب کی کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام فہد صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سر، آپ خیریت سے ہیں؟ یہ اس پروگرام سے ریلیٹڈ بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں آج کل، آپ رات کو دیکھیے گا کتنے ٹریفک میں موٹر سائیکل، چنچی اور رکشے والے بغیر لائٹ کے آتے ہیں، اور میں بھی اس کا شکار ہو چکا ہوں. لیکن اللہ کا شکر مجھے بچا لیا. لیکن میں نے بہت سے لوگوں حادثے کا شکار ہو، میں نے بہت لکھ چکا ہوں، بہت کر چکا ہوں. آپ اس پروگرام میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کیا تھا، آپ اچھا گائیڈ کر سکتے، اچھا لوگوں کو کہہ سکتے ہیں، ذرا تھوڑا سا یہ میسج پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچا دیں گے. کیا میسج ہے آپ کا کہ لوگ جو ہے وہ رات کو بغیر لائٹ کے بائک اور موٹر سائیکل والے، چنچی والے، سر رکشے والے جی بیچ میں لائٹوں کے درمیان اچانک نکلتے ہیں بغیر لائٹ کے، اور میں نے حادثات اتنے دیکھے. بجلی چلی جاتی ہوگی بھائی، کوئی بات. ٹھیک ہے سر، آپ نے بڑی اچھی طرف جو ہے ہماری توجہ دلوائی ہے، اور مجھے امید ہے کہ چنچی والے حضرات یا جو بھی بائک چلاتے ہیں وہ حضرات جو ہے اس بات کو سن رہے ہوں گے اور تھوڑا سا خیال کر لیں گے. ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ ان کو ہم بتائیں، باقی اب ان کے ذمہ ہے وہ جو کرنا چاہیں. اور وہ جو چنجی پہ 13 سال کے بچے بیٹھے ہوئے چلا رہے وہ خود چلا رہے؟ ہاں جی، 13 سال کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے. بات ہے 13 سال کا بچہ جو چلا رہا ہے، ہمارا بچہ، ہمارے ملک کا بچہ جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ سے تگڑا ہے. 12 سال بہت پہلے ایک سیریز چلتی تھی ڈوگی ہاؤزر، اس میں جو ڈاکٹر تھا بچہ وہ کوئی 9-10 سال کی عمر میں بن کے اس نے جاب شاپ کرنا شروع کر دی. تو ہمارے بچے ایسے ہیں، ہم لوگ 9-10 سال کی عمر میں گریجویٹس ہو جاتے ہیں. لیکن یہ وہم نہیں ہے، یہ بھی کہہ دیجئے کہ یہ وہم نہیں ہے، حقیقت. یہ حقیقت ہے ایبسلیوٹلی. اور آپ لوگوں کا اس چنکی سے گرنا یہ بھی حقیقت ہے، یہ کوئی وہم نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے جی، لیکن جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اسی حوالے سے ہم آج بات کریں گے، وہم کے حوالے سے، توہم پرستی کے حوالے سے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر آپ بلیو کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ جب ہوتی ہیں تو آپ کی زندگی میں کچھ اچھا یا پھر کچھ برا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا آج اور ہمیں بتائیے گا ضرور کہ آپ کیا کیا بلیو کرتے ہیں. کہیں جائے گا مت. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویل بی رائٹ بیک. جی جناب، ویلکم بیک. جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید. ہم بات کریں آج وہم کے حوالے سے، توہم پرستی کے حوالے سے، اور آدھے سے زیادہ پاکستان جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہے
اور آج ہم علاج کرنے کی کوشش کریں گے ان کی, اگر ہم سے ہو پایا تو, کیونکہ اگر آپ چاہیں گے ٹھیک ہونا تو ڈیفینیٹلی آپ ٹھیک ہوں گے. اگر آپ نہیں چاہیں گے اور اسی طرح کی زندگی گزارنا چاہیں گے تو ہم تو کیا کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. کیوں غلط؟ بالکل صحیح ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ مثبت سوچ, اسی طرح اگر جو خود کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتا اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. بالکل نہیں کر سکتا. یہ بات, کوئی بندہ بستر پہ لیٹا ہوا اور کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں تو وہ اور بیمار ہی ہوتا جائے گا. وہ اپنا خود چاہیے اسے 4 آدمی آ کے اٹھائیں گے نہیں, وہ تو کندھے پہ لے جانے کے ٹائم ہی جا سکتے. ایبسلیوٹلی جی, بالکل ہی صحیح بات کی آپ نے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک سائیکالوجسٹ ہے جی, مائنڈ سائنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. میرا علاج کروا دو. آپ کا علاج کروا؟ آپ کو کیا بیماری ہے؟ مجھے یہی نا, میں بہت زیادہ ان چیزوں میں پڑھتی ہوں جو تم نے ابھی. سیریسلی آپ پڑھتی ہیں؟ پڑھتی ہوں نا میں, سچ بولنا چاہیے. اور ہمارے بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. ہاں بالکل ہوتا ہے. نارمل انسان جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز میں جا سکتا ہے, نارمل ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نارمل کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے. میرے ساتھ ہے, میرا علاج کرو. مائنڈ سائنس میں بلیو کرتے ہیں؟ تھوڑا بس, زیادہ نہیں. اسٹرالوجی پہ بلیو کرتے ہیں؟ ہاں, اس پہ صرف سٹارز پہ. اچھا, صرف ستاروں کی چال. وہ اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو جب ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمارا وجود آتا ہے تو کہتے ہیں چاند جس برج میں ہوتا ہے وہ اثرات ضرور آتے ہیں. وہ 40 دن میں جو ہماری قسمت لکھی جاتی ہے تو وہ سٹار کے حساب سے وہ برج میں. پھر قسمت لکھ دی گئی, آپ بدل نہیں سکتے اس کو. کوشش کرنا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے اِنَّ رَبِّی سَمِیعُ الدُّعَا, دعا کرتے رہو, دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے. اور دعا کے ساتھ دوا بھی تو کرنی پڑے گی. دوا تو اب اچھی مل جائے, آج کل تو زہر بھی صحیح نہیں ملتا. آج کل تو زہر بھی صحیح نہیں ملتا. کیا بات ہے, لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کرے, میسر نہیں ہے ٹھیک سا زہر. ہم آج یہاں پر بلائیں گے جی ایک ایسی ہستی کو جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ لوگ کس کس قسم کے سوالات پوچھتے ہیں ان سے. کیونکہ میں نے ایک بات نوٹ کی, جب اسٹرالوجی کی بات آتی ہے, جب مائنڈ سائنس کے حوالے سے بات آتی ہے, آپ کسی سے بھی سوال پوچھیں, آپ اپنا آگا پیچھا ہر چیز پوچھنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا بس چلے تو اپنی موت کی تاریخ بھی پوچھ لیں. مجھے وقت بتا دیں, اس سے پہلے میں ایک سیلون سے ہوا ہوں, ذرا فیشل ویشل کروا کے آ جاؤں تاکہ میں ایٹ لیسٹ مرنے کے بعد اچھا دیکھوں. ہم دیکھیں گے جی, ان کو بلائیں گے یہاں پر. عروج موئز, بہت صحیح تالیاں ان کے لیے. السلام علیکم جی, پلیز تشریف رکھیے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ یہاں پر آنے سے پہلے آپ کو اس بات کا وہم تو نہیں تھا کہ آج شو نہیں ہوگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بارش دیکھ کے بھی یقین تھا کہ ہوگا. اچھا, اتنا زیادہ یقین بھی اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ یقین کیا پیپر میں کچھ لکھ کے نہیں آیا, آپ نے کہا نہیں میں تو پاس ہوں گا ہی ہوں گا؟ نہیں, یقین آپ کو اپنی ذات پہ ہونا چاہیے بنسبت ایکسٹرنل جو چیز ہوتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہم ایکسٹرنل جو سپرسٹیشن کی بات ہو رہی ہے تو ہم ایکسٹرنل چیزوں پہ یقین کرتے ہیں بنسبت اپنی پرسنالٹی. جیسے کہ فار ایگزامپل کالی بلی نے رستہ کاٹ لیا تو برا ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شیشے میں اگر ٹوٹے ہوئے شیشے میں شکل دیکھ لی تو روح قبض ہو جائے گی یا برا ہوگا. یہ نئی بات لے کے آئی ہیں. یہ لوگ آتے ہوں گے نا ان کے پاس ایسی ایسی لے کے؟ نہیں, ایسے آتے بھی ہیں اور بہت, یہ 5000 ایئرز پہلے پرانی میں تھے. اس کے علاوہ اگر سالٹ آپ نے پھینکا کسی پہ تو برا ہوگا. وہ نئی بات. سالٹ ابھی میں چھڑک سالٹ تبھی سالٹ کو ایجپشین زمانے میں بہت ایکسپینسو چیز مانا جاتا تھا, بہت سیکرٹ چیز مانا جاتا تھا. اس سے نکلا ہے ورڈ سیلری, دیٹ مینس سالٹ منی. سو سالٹ کو اس وقت اس طرح مانا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اگر لاہوری نمک گھر میں رکھو, وہ جو نہیں لاہوری نہیں سوری وہ جو کالا نمک جو بولتے ہیں وہ رکھو تو جادو کا اثر نہیں ہوتا. وہ بھی سب مت ہے نا, آپ کے بنائے ہوئے مت ہیں. مت میرے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ میں نے لوگوں کے, آپ کے نہیں, لوگوں کے بنائے ہوئے مت ہیں. اور مت میں کسی انسان کی غلطی نہیں. اگر یہ کسی مت کو فالو کرتی ہیں یا میں کسی مت کو فالو کرتی ہوں تو وہ ان کی غلطی نہیں ہے. یہ بیسیکلی 7 ایئرز تک ایک بچے کی پرسنالٹی بنتی ہے. ایک مائنڈ سیٹ ہے جو گھر میں اس کو ملا ہے. ہاں, 7 ایئرز تک آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے. اب جو بھی آپ کی والدہ بلیو کرتی ہیں اس پہ ایونچوئل بیسس پہ آپ بلیو کرو گے. بیکاز اے چائلڈ کین فیل ٹو لرن, اے چائلڈ کین ناٹ فیل ٹو امیٹیٹ. تو وہ کوئی چیز سیکھنے سے نہیں سیکھ سکتا. لیکن اگر آپ اس طرح کوئی ایکٹ کر رہے ہو, پھر جب کالی بلی رستہ کاٹتی ہے, آپ نہیں چاہتے ہو کہ یہ مت اپنے بچے کو دو, لیکن اگر آپ ڈرو گے تو آپ کا بچہ ایونچولی ڈرے گا اس چیز سے اور وہ سیکھے گا یہ چیز. صحیح بات. اور اس کے علاوہ جو یہ سارے متس ہوتے ہیں جو ہماری لائف کے اندر ہوتے ہیں وہ صرف ان لوگوں کی پرسنالٹی پہ ہوتے ہیں یا ان لوگ اس پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں جن کو کہیں نہ کہیں اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کی لائف میں کوئی کمی نہ ہو تو ان کو کسی بھی مت کی ضرورت نہیں پڑتی. بیکاز اٹس ایزیئر فار اے ہیومن بینگ ٹو بلیم سم تھنگ. کسی چیز کو بلیم کرنا ایزی ہوتا ہے بنسبت اپنے پہ وہ بلیم لینا. کہ اگر فار ایگزامپل کچھ برا ہو گیا تو ہم کہیں گے صبح کالی بلی نے رستہ کاٹا تھا اس لیے برا ہوا میرے ساتھ, یا چالان کٹ گیا تو وہ صبح میرے سے نمک گر گیا تھا ٹیبل کے اوپر تو میرا چالان کٹ گیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ یہ نہیں دیکھتے کہ صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے اپنی شکل دیکھی ہے آپ نے, تو اس کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے. مے بی ڈیپینڈ.
اس کے علاوہ اگر آپ اگر آپ ڈیپ سائیکالوجی کے اندر جائیں, ڈیپ مائنڈ سیٹ کے اندر دیکھیں, تو آپ کی نیورولوجی جو ہوتی ہے, آپ کا ذہن ہوتا ہے, وہ آپ کی فزیولوجی, آپ کے فزیکل ایکٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے فزیکل ایکٹ آپ کی نیورولوجی, آپ کے تھاٹ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. جب آپ کے ذہن میں ایک تھاٹ آ گیا کہ کچھ برا ہوگا, تو ایونچولی آپ کی پورا باڈی پوسچر ویسا ہو جاتا ہے. ہر چیز, آپ کچھ چیز گرا بھی دو گے, آپ چلتے چلتے سگنل بھی توڑ دو گے, آپ کسی کو کچھ بول بھی دو گے, یا پھر کچھ آپ کے ہاتھ سے گر جائے گا, جو آپ فائل بھول جاؤ گے کوئی, ایونچوئل بیسس پہ آپ کو آپ کی فزیولوجی کوئی ایسا کام کرے گی. اس کا مطلب ہے ڈاکٹر عروج صاحبہ کہ رات کو جب ہم لوگ میچ جیتے تھے تو سب اتنے خوش تھے, چاہ رہے تھے صبح چھٹی ہو جائے, تو اس لیے اللہ میاں نے بارش کر دی. کیا بات ہے, چھٹی تو نہیں ہوئی نا, لیکن چھٹی تو نہیں ہوئی نا. کئی لوگ بارش کے بہانے گھر سے نہیں آئے, ہم تو سارے نکل آئے نا, ہماری چھٹی تو نہیں ہوئی. ہم لوگ تو وہ مزدور ہیں نا جو اگر نہیں گئے تو پتہ چلا کلر ہی نہیں ہوا جس گھر کی. آپ اپنے لیے بات کریں, آپ یہ آپ مجھے آپ مزدوروں میں نہ لے کے آئیں. آپ بھی مزدور ہیں, آپ بڑے والے, ہم چھوٹے والے مزدور ہیں. ہم تو ڈیلی وہ والی بات. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات جو آج تک آپ سے کسی نے آ کے کہی ہو, سب سے ویئرڈ چیز لگی ہو آپ کو کہ یہ کیا لاجک لے کے آیا کوئی آدمی؟ سب سے ویئرڈ چیز یہ لگی ہے کہ اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میرے بچپن میں جب میں پیدا ہوئی تھی یا میں پیدا ہوا تھا, اکثر خواتین کا یہ سوال ہوتا ہے بنسبت مردوں کے, کہ میں جب پیدا ہوئی تھی تو اس وقت میرے سٹارز کی پوزیشن یہ تھی ایز پر اسٹرالوجیکل, جو ابھی انہوں نے بھی بات کری, ایز پر میرے سٹار کی پوزیشن یہ تھی. اب اس کا مطلب ہے کہ میری تو شادی کبھی ہوگی نہیں, اور اگر میری شادی نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گی, اب مجھے شادی کرنی ہے. اینڈ it sounds so weird to me کہ آپ کو اپنی پرسنالٹی پہ ایز اے وومن it sounds really weird کہ پہلے سے آپ کو اتنا ڈاؤٹ ہے. انسان کے دو طریقے کے فیوچر ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے جو ڈیفینٹ فیوچر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو چینجیبل فیوچر ہوتا ہے, جو خود آپ چینج کر سکتے ہو اپنے ایفرٹ سے, اپنی محنت سے, اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے آپ چینج کر سکتے ہو اس کو. لیکن ہم اتنا ڈیپینڈ کر گئے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر کہ ہم نے اپنے ایفرٹس کرنا چھوڑ دیے ہیں, اور جب ہم اپنے ایفرٹس کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو ایونچولی وہی چیز ہونی ہوتی ہے جو ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہے. Because whatever we think, we project it in the universe. ہو تو رہی ہیں, پھر ٹوٹ بھی رہی ہیں نا بہت ساری, ہو تو رہی ہے. بیکاز آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہو اس نیٹ کے اندر کہ مجھے شادی کرنی ہے, جو پہلا ملتا ہے کر لیتے ہو, ہر چیز کا کمپرومائز کر لیتے ہو, کوئی بات سمجھنے کی, سوچنے کی صلاحیت کھو دیتے ہو. فار ایگزامپل کسی نے آپ کو کہا اپنی جاب چھوڑ دو, میں شادی کروں گا, اور آپ اتنے ڈیسپریٹ ہو, 28-29 ایئرس کی لڑکی, آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس اے فیکٹ. اگر آپ کوئی سروے کریں تو اس میں آپ کو فیکٹ لگے گا کہ 27-28 ایئرس کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں 29 تک کی, دے آر ریڈی ٹو لیو دیئر جابس, دے آر ریڈی ٹو لیو دیئر کیریئر. میڈیکل اسکول میں اتنے سال گزارے, میڈیکل اسکول چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ میری شادی نہیں ہوگی, اور وہ شادی کر لیتی ہیں. آفٹر 3-4 years they realize they have made a mistake. مطلب یہ بھی ایک وہم ہے, یہ بھی وہم ہے کہ شادی جو ہے سروائیول نہیں ہے, سروائیول نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے ہمارے ملک کی, ہماری خواتین کی اسپیشلی. تو اس حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے کہ وائی شادی کو اتنا بڑا ہم نے ایشو کیوں بنایا. شادی سے زیادہ ایج کا ایشو ہے ہمارے اندر, کہ ہمارے اندر مت یہ ہے کہ جی لڑکی 25 سال کے بعد اگر ہو گئی تو اس کا رشتہ اچھا آنا ہی نہیں ہے, تو شادی کرنی تو 25 سال سے پہلے کر لو. بٹ اگر آپ ویسٹ میں جائیں, سو پیپل فرسٹ میک دیئر کریئر 32, 33, 35 از دی ایج جس پہ وہ جا کے شادی کا سوچتے ہیں. اگین اس میں ایک اور ویسٹ کے اندر ایک اور کلچر ہے, دیٹس لیونگ ان ریلیشن شپ, جو ہم اپنے کلچر میں نہیں آ گیا ہے ماشاءاللہ سے, کافی آ گیا, لیکن اتنا وہ نہیں, ایکسپوز نہیں ہے. اگین ہمارے فیملی نیٹس بھی ہوتی ہیں, ہم بڑے کلوز نیٹڈ ہے فیملی کے اندر, تو وہ اتنا پاسبل نہیں ہوتا. بٹ اس کے علاوہ اگر آپ کو کمپینین شپ چاہیے تو کمپینین شپ کو فیملی بھی ملتی ہے, دوستوں میں بھی ملتی ہے. یہ ایک مت ڈالا گیا ہے لڑکی کے اندر, ایک ذہن میں ایک وہم ڈالا گیا ہے کہ اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تم ختم ہو گئے, تم ختم. اور یہ وہم لڑکیوں کو ترقی کرنے سے بہت روک رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں جی, اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے, ان سے دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم فریہ. السلام علیکم فہد بھائی. کیسی آپ فریہ, ٹھیک ہیں آپ؟ بالکل صحیح. فہد بھائی رات پاکستان میچ جیت گیا. اچھا, نہیں یار بہت بہت مبارک ہو, میچ رات ہم جیت گئے. فہد بھائی میں جیسے میچ جیتے نا, میں نفل مانگے تھے کہ جیسے میچ جیتیں گے نا تو میں نفل ادا کروں گی شکرانے کے, کہ میں نے رات کو عشاء کے بعد فوراً نفل ادا کیے, اور میں نے فوراً امی سے کہا رات کو میں فہد بھائی کو بتاؤں گی, ہم مبارکباد دوں گی. بھائی کیا بات ہے, بہت بہت تالیاں ہونی چاہیے آپ کے لیے. فہد بھائی کو مبارکباد کیا ہے پورے پاکستان کو, فہد بھائی کو کیسے لگے ہوئے تھے, پورے پاکستان کو مبارکباد دے رہی ہیں. فہد بھائی کو مبارکباد دے رہی ہیں, ہم سب بھی ایکولی خوش ہیں. نہیں سب کو. اور نا میری ٹائم آتی ہے, آپ کا شو دیکھیں گے, وہ کہہ رہی تھی, میں نے انہیں بتایا نا میں فال کال کرتی ہوں, کہتی جب میں دیکھ رہی تب تو تم کرتی نہیں. میں نے کہا روز دیکھا کرو کوئی چینل اور ٹیون مت دیا کرو.
اچھا مجھے ایک بات بتائیں, سنے مجھے ایک بات بتائیں, کوئی ایسا ٹوٹکا, کوئی ایسی چیز آپ کر رہی تھی کل کہ پاکستان میچ جیت جائے؟ اکثر لوگ کرتے ہوتے ہیں نا میچ کے دوران کوئی نہ کوئی چیز. بھائی ایک تو میں درود شریف پڑھ رہی تھی, جب آخری چھکا ہے نا تو زور زور سے میرا درود شریف جاری تھا, وہ تمہاری وجہ سے درود شریف, اور اس کے بعد میں نے شکرانے کے نفل مانگے ہوئے تھے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, بہت جیسے ہمارا میچ جیتا میں نے اسی ٹائم 4 رکعت شکرانے نفل ادا کیے. چلے تھینک یو سو مچ, اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو, پاکستان جیتا. اور ویسے آپ کو پتا تھا کل پاکستان جیتے گا یا ہارے گا؟ مجھے یقین تھا کہ پاکستان کو جیتے گا. یہ آپ زبردستی جب میں نہیں, بیسیکلی آئی واز کمنگ فرام لاہور, تو ہم پلین میں تھے, تو اس وقت 6 بجے کی فلائٹ تھی, سیکنڈ اننگ چل رہی تھی, تو سب کہہ رہے تھے کہ اتنے رن بن گئے, اتنے آؤٹ ہو گئے, یہ ہو گیا وہ گیا, تو فون پہ اسکورس پوچھ رہی تھی. سو ایونچوئل بیسس میں نے کہا اگر آفریدی پہ بات آئی تو وہ پرفارم کرے گا نہیں کرے گا. میں کہا آج تو مجھے یقین ہے آفریدی پرفارم کرے گا ہی کرے گا, آپ دیکھنا وہ پرفارم کرے گا. سو دیر واز دس پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو می, اس نے کہا اگر نہیں کیا تو وہ کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے. میں کہا آج آپ لکھوا لیں وہ کرے گا. جب ہوا then the first thing I did I called my father, I said میں نے کہا تھا نا اسے پرفارم کیا. So that was something I had believed because I wanted Pakistan to win. تو اس کا ایسٹرالوجی سے کوئی تعلق نہیں, میں نے کچھ انسٹنکٹ تھا آپ کا, انسٹنکٹ ہے, I wanted it to do happen, you know, میری ایک اپنی انسٹنکٹ. کون نہیں چاہتا تھا کہ آفریدی پرفارم کرے؟ آپ کیا چاہتی تھی؟ میں تو چاہتی تھی کہ آفریدی کو آج کوئی ایسا کام یار آفریدی کے علاوہ بھی لوگ ٹیم میں, یار کل حفیظ نے 75 مارے, خدا کا واسطہ آپ نے. دیکھو ایک اچھا میچ جب بنا کے لایا جاتا ہے تو اینڈ والے پہ پھر بہت زیادہ ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں اس حساب سے, کیونکہ انہوں نے اچھا میچ بنایا پچھلے لوگوں نے, تو بیچ میں تھوڑا سا ہم لوگ ہو گئے تھے ڈسٹرب. پروفیسر صاحب نے اچھی بنائی, بہت زبردست, اور دیکھیں نا میچ مین آف دا میچ بھی اڑا کے لے گئے. کیا بات ہے, بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے حفیظ کے لیے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانے دی, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور مہمان ہوں گے اور ان سے بات کریں گے وہم کے حوالے سے, توہم پرستی کے حوالے سے, اور ہمارے لوگوں کے عجیب و غریب سوالات کے حوالے سے کہ کیا کیا پوچھنا چاہتے ہیں لوگ اور کیا کیا جاننا چاہتے ہیں. کہیں جائے گا مت, we'll be right back. مطلب کہ وہ ہماری آج آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں.
جس ہستی کو ہے کیپبلٹی ہمارے ملک میں جو بولوں یہ بڑی اچھی لگتی ہے. میں آپ اچھا یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ نوکرانی پاسبل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہے نا جب 6% استعمال ہوا تو آئنسٹائن بن گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو آپ ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ بعض دفعہ آمد ہو رہی ہوتی ہے اور دنیا میں کسی کو بھی اچھا مسٹک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے لیے جب اس کے پاس وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ بکش نالج میں گھومتا رہے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ نے فہد بھائی جو کہی کہ ان چیزوں کی کہاں تک حقیقت ہے, میں کیونکہ چکے کرتا ہوں ویدک ایسٹرالوجی, میں اس الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان کے اندر اس کا پائنیئر ہے جو اس نے سب سے یوز کیا. ایسٹرالوجی جو ویدک ایسٹرالوجی ہے جس کو ہم انڈین ایسٹرالوجی کہتے ہیں, اٹ از اے کمبینیشن آف ٹو تھنگس. ایک وقت ڈائریکشن کہ اس وقت کس سمت کے حوالے سے بندہ سوال کر رہا ہے اور اس کا جواب آسمان کے اوپر جو پوزیشن بن رہی ہے وہ کیا ہونا چاہیے. ابھی جب میں کھڑا ہوا تھا آپ خاتون سے پوچھ رہے تھے دیدی کی پاکستان کی بات, کوئی 15 دن پہلے کی بات ہے, میں چینل پہ تھا اور مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا. تو اس وقت میں نے کہا تھا ویسے تو عالم الغیب اللہ ہے لیکن مجھے فائنل میں پاکستان نظر آ رہا ہے. اور شاہد آفریدی کے حوالے سے, شاہد کا کیونکہ اس وقت جو اس کا سٹارز ہے اس کا جوپیٹر 5th ہاؤس میں چل رہا ہے, اور کل کا دن اب دیکھیں, اب عام آدمی بولے یار جیت گیا, دعائیں اپنی جگہ ہیں, لیکن ایسٹرالوجی اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ پاکستان کل کیوں جیتا, اس کے پیچھے ریزن کیا تھا, انڈیا کیوں ہارا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا. اگر کوئی ایسٹرالوجر تو میں اس کو ابھی ثابت کر دوں یا وہ مجھے ثابت کر دے گا. تو یہ دنیا میں ایک حقیقت ہے, اور ایسٹرالوجی جو ڈیفائن کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ پیدا ہوئے. افاد آپ اپنے اوپر لے لیجئے. جی میں لے لیا. آپ نے صلاح الدین تنیو بھائی کے گھر میں اس وقت میں اس جگہ جنم لینا تھا. تقدیر کی 2 اقسام ہوتی ہیں. یہ میری قسمت تھی کہ میں وہاں پیدا ہوں. وہی میں اب بتانے جا رہا ہوں. تقدیر کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم کہ رب العزت نے یہ آپ کی قسمت میں طے کر دیا کہ آپ نے اس گھر میں پیدا ہونا ہے, اس ماں کی کوکھ سے جنم لینا ہے, یہ باپ ہوگا, یہ بہن بھائی ہوں گے, اس سرزمین میں پیدا ہوگے. تقدیر معلق یہ ہوتی ہے, جو معلق سے مراد جو اسپیس میں لٹکی ہوئی. تقدیر معلق یہ ہے کہ رب العزت نے آپ کے لیے قسمت میں آج کے دن لکھے 1000 روپے, آپ نے اس 1000 روپے میں سے 500 روپے کسی غریب کو رب العزت کے نام پہ ہیلپ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ تو مقروض نہیں رکھتا اپنے آپ کو, وہ 70 گنا آپ کو لوٹا دیتا ہے. آپ کی کٹنے والی تھی انگلی, آپ نے کسی غریب کا بیمار کا علاج کرا دیا, آپ کی ناخن کٹنے پہ بات ٹل گئی. یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے. اور پھر وہ جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما گئے نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, تو وہ تقدیر معلق کے متعلق ان کا اشارہ ہے. تقدیر مبرم یہ کہ آپ کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا. ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے رب العزت نے اس دنیا میں بھیجا. اگر ہمیں ڈسوزا, مائیکل یا سریندر یا ہرمندر کے گھر پیدا کرتے تو ہم کیا کر لیتے؟ تو کل ہار جاتے ہیں. اور نہیں, اس کو رب العزت نے جتایا بھی ہے. صحیح بات, یعنی یہ سب سے بڑی بات ہے فہد کی, اس کو اللہ نے جتایا ہے کہ میں نے تم پہ سب سے بڑا احسان کیا کہ تمہیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا. تو یہ اصل میں ہمایوں بھائی کہتے ہیں محبوب قدموں میں نہیں, تو یہ جو جوتے والے قدموں میں بیٹھے ہوتے ہیں
نہیں ویسے آپ کو کیسا لگتا ہے جب آگے کہتے ہیں کہ محبوب میرے قدموں میں کر دیں تو وہ تو ڈائریکٹ آپ سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بات؟ نہیں میرے پاس کبھی کہا بھائی محبوب میں کیسے آپ کے قدموں میں؟ نہیں وہ میں خود محبوب ہوں تو میں ہو سکتا ہوں، لیکن یہ کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر بہت سارے کیس آتے ہیں، جب میں پی سی میں میرا آفس ہے تو وہاں میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو وہ آ کے کہتے ہیں ہمایوں بھائی میں اس لڑکی سے انوالو ہو گیا ہوں بہت زیادہ اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو پھر میرے پاس ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی کنڈلی، اس کا ہاروسکوپ دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں دونوں کی کمپیٹیبلٹی کہاں تک ہے. کیا دونوں میں دیئر از اینی انڈیکیشن آف لو میرج؟ ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی یہ ہو سکتی ہے، نہیں ہوتی تو میں بلنٹ کہہ دیتا ہوں یہ امپاسبل ہے. ہاں یہ میں قرآنی، کیونکہ آپ کا نیت جو ہے وہ نکاح کی ہے اور وچ از جائز، تو آپ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے، ہو سکتا ہے رب العزت آپ پہ کرم کرتے. یہاں تک تو میں کر سکتا ہوں، اتنا کر سکتے ہیں اس سے آگے جائز طریقے سے جتنا آپ کر سکیں. ہاں جائز میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم مدد لو نماز سے اور صبر سے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. اور دوسرا یہ جو وجدان کا علم ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارا علم ختم ہوتا ہے ایسٹرالوجی، وہاں سے ولایت کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے. یہ بڑی گہری بات کر رہا ہوں میں کہ جہاں پہ نجوم کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے ولی کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو سدرۃ المنتہا کے اوپر لوح قلم پہ نگاہ ڈال لیتا ہے. کیا بات، کیا بات. اس کو سمجھنے کی ذرا کھیل ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے جی، ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں نعیمہ بات کر رہی ہوں بیٹا کراچی سے. نعیمہ کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں، کیا ہے ذہن میں؟ بیٹا پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ہمارے صاحب سے کہ ان کو پہلے بہت بہت مبارکباد جو ملیشیا سے ان کو ایوارڈ ملا ہے. بہت شکریہ. بہت بہت. کیونکہ میرا بیٹا بھی ملیشیا ہی گیا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، تو ویسے بھی مجھے وہ ملیشیا بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ اولاد وہاں پر ہے، اور ان کو بہت بہت مبارکباد، اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت دے ان کو. آمین آمین. بالکل. اور میرا سوال یہ ہے کہ بیٹا کہ میرا بیٹا جو ملیشیا گیا ہوا ہے نا، اس کی وہاں پر اس کو کچھ بھی نہیں کام بن پا رہا، بہت پریشان ہے جب سے وہ گیا ہوا ہے. اچھا بہن اس کی ڈیٹ آف برتھ بتائیے سر. اس وقت ڈیٹیل تو نہیں بتا سکوں گا لیکن جتنی ہیلپ 1989 اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے. نہیں منتھ اینڈ ڈیٹ. 1989 اس کے برتھ ہے. 30 دسمبر جمعے کا دن ہے. کیا کہا؟ 30 دسمبر جمعے کا دن. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں، آپ سن لیجیے گا. ایک منٹ. دوسرا سوال میرا یہ ہے. ہیلو جی سن رہا ہوں، بولیے. تو دوسرا سوال میرا یہ کہ میری نا جب میری منگنی ہوئی تھی تو اس وقت کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مجھے نا مطلب کہ منگنی کے اگلے دن ہی مجھے 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں کچن میں بیٹھے کام کر رہی تھی، تو والد صاحب نے مجھے تہجد کے ٹائم پہ اٹھایا تھا کہ بیٹا میرے لیے پانی گرم کرو. میں نے نماز بھی پڑھنی، تہجد پڑھنی. تو جب میں کچن میں بیٹھی چولہا چلا کے پانی گرم کر رہی تھی تو باہر ایک اتنا لمبا چوڑا انسان نظر آیا، کالا سیاہ تھا وہ. ٹھیک ہے، میں دیکھ کے ڈر گئی. وہ اندر آگ جل رہی تھی. اس نے کہا کہ اس کو اشارے سے کہتے ہیں اس کو بند کرو، لیکن میں نے اس کو بند نہیں کیا، لیکن میں ایسے بے ہوش ہو گئی تھی وہاں پر. تو میرے والد صاحب نے آ کے اٹھایا. اس کے بعد میری شادی ہو گئی. جب میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو میں سوئی ہوئی تھی، صبح کا ٹائم تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پہ نا کوئی ہاتھ پھیر رہا. میں یہ سمجھی میرے ہسبینڈ مجھے اٹھا رہے ہیں ناشتے کے لیے. تو میں ان سے کہہ رہی کہ میں رات کو مجھے بچے نے بہت تنگ کیا، میں اب ناشتہ نہیں بنا رہی، خود چلے جائیں. لیکن کافی ٹائم جب گزر گیا تو میں نے ہاتھ پکڑ کے جیسے میں نے کھینچا، وہ آدھا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا اور وہ اتنا خوفناک ہاتھ تھا جلا ہوا کہ میں چیخ مار کے اٹھ گئی. تو اس کے بعد پھر یہ واقعہ میں کچھ عرصے مطلب پھر میرے ماشاءاللہ بچے ہوئے، پھر میں نے گھر شفٹ کیا. تو وہاں پر پھر میں گھر گئی تھی اپنے سسرال. تو میرے گھر پہ میری بہن اور بچے تھے، تو میری جگہ پہ میری بہن سوئی ہوئی تھی. تو اس نے خود دیکھا، حالانکہ وہ ماشاءاللہ تہجد گزار ہے، اس نے خود دیکھا. کہتی بازی ایسا محسوس ہوا جیسے نا سرانے کوئی بیٹھا ہوا ہے میرے. کہتے میں ایک دم اٹھی تو دیکھا ایک کالا سیاہ بندہ، اس نے نا کچھا سا پہن رکھا ہے، بہت کالا رنگ ہے اس کا، بڑے بڑے دانت ہیں، اور وہ خوفناک طریقے سے میری طرف دیکھ رہے ہیں جیسے میں اس جگہ پہ کیوں لیٹی ہوئی ہوں. اور میرے ساتھ ایسے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ جب بھی میں اپنے ساتھ کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتی ہوں میرا کام نہیں بنتا کہیں پہ بھی، اور میری وجہ سے میں کہیں پہ بھی کچھ بھی سوچ لوں اپنے بچوں کے ساتھ. ابھی آپ کو آن ایئر بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اگر آپ نے یہ پڑھا تو زندگی میں دیکھ لیجئے گا کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا فارمولہ ہے جو میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے فہد بھائی 2 چیزیں کہیں. ایک تو انہوں نے کہا میرے بیٹے کا کام نہیں بن رہا، تو آپ یہ مارچ کی 16 تاریخ کے بعد جب سن ایگزالٹیشن میں جائے گا، مارچ سے لے کے 22 مئی کے درمیان اس میں بیٹے کو کہیں کوشش کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی ان کا کام ہو جائے گا.
دوسری چیز آپ نے کہا کہ ان کو کوئی جن ٹائپ کی چیز جو ہے نظر آتی ہے. اس کا سب سے خوبصورت طریقہ تمام ویورز اس وقت جو فہد کے شو میں سن رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں, اگر آپ کو جادو, آپ کو سفلی, آپ کو بلیک میجک, آپ کو بندش, کسی بھی قسم کا گماں ہے تو آپ ایک چیز یہ کیجئے, اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ, درمیان میں آپ نے 9 مرتبہ سورہ فاتحہ, 9 مرتبہ چاروں قل, 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر آپ نے پانی پہ پھونکنا ہے اور اپنے اوپر پھونک لینا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ پڑھ لیا اس کو اس صبح کے سورج نکلنے سے رات تک, اور رات کو پڑھ لے تو صبح سورج نکلنے تک, اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی شیطان, کوئی شر ہاتھ نہیں لگا. کیا بات, سبحان, بہت اس سے بہتر اور بات کیا ہو سکتی ہے. آپ یہ پڑھیں اور ہمیں بتائیے گا ضرور کہ کیا آپ نے اس کے بعد ایکسپیرینس کیا. ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جانا جی. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہم مائنڈ سائنسز کے حوالے سے بات کریں گے اور لوگوں کے وہموں کے حوالے سے بات کریں گے اور اسپیشلی خواتین کی سائیکی کے حوالے سے بات کریں گے کہ لڑکیاں آج کل کیا کیا وہم پالتی ہیں اپارٹ فرام شادیاں. کہیں جائے گا مت, لڑکیاں ساس کے علاوہ میں لڑکیوں کی بات, میں نے پرانی لڑکیوں کیا ہوا یار, اولڈ از گولڈ. کل آپ کو ثابت ہو ہی گیا تھا انڈیا کی ٹیم میں کوئی بھی پرانا کھلاڑی نہیں. تو کہیں جائے گا مت, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک جی. جاگو باکسنگ جاگو میں ایک بار پھر بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت سارے ملکوں میں الگ الگ قسم کے سپرسٹیشنز ہیں اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ 13th فلور نہیں ہوتا, 13 نمبر کا کمرہ نہیں ہوتا ہوٹلز میں, اور سب سے بڑی بات 13 تاریخ کو لوگ کوئی ڈیل سائن نہیں کرتے, اور ہوائی جہاز میں 13 نمبر کی رو نہیں ہوتی. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ 13 نمبر سے بڑی ریلیٹڈ ہیں. بہت سے ترقی یافتہ ممالک, چلے ہم تو ماشاءاللہ بہت پیچھے ہیں اور ابھی بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے ماشاءاللہ سے, اللہ کرے بہت زیادہ ترقی ہم کریں, لیکن برطانیہ جیسے ملک یا ایون ملیشیا اور تھائی لینڈ آپ اس طرف بھی چلے جائیں تو یہ بڑا ایک الگ سا چکر نظر آتا ہے. سو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ 13 نمبر کے پیچھے تو ایک لاجک ہے کہ 13 فلور نہیں ہوتا. فرائیڈے 13 is one of the reason, but جو کرسچینٹی میں لاسٹ سپر ہوا تھا اس میں 13 لوگ تھے. 13 لوگ. So that's why it is known as been the cursed number. اور جاپان کے اندر اسپیشلی 13 فلور آپ کو نہیں ملے گا, 12 کے بعد ڈائریکٹ آپ کو 14 ملے گا. ٹھیک ہے. سو سپرسٹیشن کا تعلق صرف ہمارے ریجن سے نہیں ہے, ساری دنیا میں, ساری دنیا سے ہے. اینڈ اسپیشلی ایجپٹ میں it was a lot of people used to believe in superstition. For example, originate تو کہیں پتہ نہیں کہاں سے ہوا ہے, بٹ ایجپشنز اس کو بہت بلیو کرتے تھے. لیکن ایجپٹ میں تو کالی بلی کو لوگ لکی مانتے ہیں. ایجپٹ میں کالی بلی کو لکی مانتے تھے, بٹ انگلینڈ میں نہیں مانتے تھے. اب ایک کلچر وائز آپ کے مت چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایجپٹ کے اندر دے یوز ٹو کنسیڈر کالی بلی یا کوئی بھی بلی, ناٹ کالی, کوئی بھی بلی کو سیکریٹ کرتے تھے, اور باقی انگلینڈ کے اندر دے یوز ٹو فائنڈ دیم ایز کرسڈ. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لیڈر کا دیکھیں, کہتے ہیں کہ اگر لیڈر دیوار کے پاس لین ہوئی ہو تو اس کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ کی قسمت خراب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ ایجپشن وہ اسی لیے کہتے تھے کیونکہ ایک ٹرائنگل بنتا ہے, تو وہ ٹرائنگل از اے سیکریٹ سمبل ان دیر, تو کہتے تھے اگر آپ اس کے اندر سے گزرو گے تو بیڈ لک ہوگی. پھر کچھ عرصہ گزرا, کچھ عرصہ تو نہیں, بٹ there was an era in history جس کے اندر جب کروسیفائڈ ہوئے تھے جیسس کرائسٹ, تو اس وقت ایک لیڈر تھی جو لین ہو رہی تھی جہاں پہ کروسیفائڈ کیا گیا تھا. سو اگین ایک مت بن گیا کہ برا ہوگا اگر آپ لیڈر کے بیچ میں سے گزرو گے. باقی کچھ بھی برا نہیں ہوگا. روز دن میں 10 دفعہ میں گزرتی ہوں لیڈر کے بیچ میں سے, بیکاز میرے آفس کے اندر لیڈر لین کر رہی ہے. آفس کی کیا حال ہے؟ بہت اچھا حال ہے, صحیح چل رہا ہے, کافی اچھا چل رہا ہے. تبھی میں اتنی خوشی اسمائل کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں, کافی اچھا چل رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں اسی طرح کے سوالات ہیں اور وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے, ہمایوں بھائی سے اور زیبا آپا سے بھی کہ ان کی کیا پریشانی ہے. بہت سارے سوالات ان کے ذہنوں میں. کون پوچھنا چاہتے ہیں جی سب سے پہلے؟ کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ کے ذہن میں سوال ہے سب سے پہلے بابی کے ذہن میں سوال ہے. بابی میاں, شرم نہیں آتی تمہیں؟ شادی ہو گئی ہے پھر بھی محبوب تمہارے قدموں میں چاہیے. نہیں وہ تو ہو گیا نا. اچھا, کیا سوال کیا ہے تمہارا جی؟ اچھا, سوال یہ ہے, ہمایوں بھائی سے سوال ہے کہ ابھی انٹیوشن کی بات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. وہم اور انٹیوشن میں ہم کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے سر. جواب دیتا ہوں آپ کو. انٹیوشن جو ہے وہ من جانب اللہ آپ کے اوپر ایک آمد ہوتی ہے. انٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے وجدانی قوت, یا وہ جسے یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک وہ لہر ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ میں اتر رہی ہوتی ہے. اور اس کو میں آگے تھوڑا سا اور ڈیفائن کر دوں
کہ سچے خواب آنا یہ بھی رب العزت کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے. اور بلکہ ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سچے خوابوں کا آنا نبوت کا 44واں یا 40واں حصہ ہوتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے. اب وہم کیا ہے؟ وہم کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے جسم میں ہر وقت شیطان خون کی طرح دوڑ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم چل رہا ہے. تو آپ کے دل میں جو فطور یا وہم آتا ہے تو اس کو جھٹکنے کے لیے اسلام نے ایک بڑا خوبصورت راستہ دیا ہے کہ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس چیز کو جھٹک دیں. وہم بھی آئیں گے, فطور بھی آئے گا, وسوسہ بھی آئے گا. اور خاص طور پہ دیکھیں, آپ کو میں آج ایک بات بتا رہا ہوں, جب بھی آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگتے ہیں. بالکل حساب کتاب آیا تھا سارا, ہر چیز آنے لگتی ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا فہد کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ قسم ہے مجھے اپنے پروردگار کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال نہ ہوتا تو میں اس شیطان کو اس طرح مدینے کے بچے اس کی پھپتی کس رہے ہوتے اس کو پکڑ کے دکھاتا تمہارے سامنے کہ اس نے مجھے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی, لیکن میں نے اس کو گرفت کیا ہوا ہے, مگر چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خیال ہے اس لیے میں وہ چیز کو نہیں توڑا. اب وہ خیال کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا رب جیسی بادشاہت اور جیسی حاکمیت تو نے مجھے دیے میرے بعد کسی نبی کو نہ دینا. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اوپر ہے, مگر انہوں نے اپنے نبی بھائی کی حرمت کا خیال رکھا. تو وہم جب آئے تو اس کو شیطان کا پانسا سمجھے, جب وجدانی قوت آئے تو اس کو اللہ کا کرم سمجھے. میں ایک سوال کروں گی کہ چھٹی حص کیا ہوتی ہے, جو کہتے ہیں کہ چھٹی حص سے پتہ چل جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, میں آپ کو بتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے حواس خمسہ دیے؟ سونگنا. خمسہ کا مطلب ہی 5 ہوتا ہے, 5 ہے نا. چھٹی حص وہ ہوتی ہے جو آپ کے دماغ کے پیچھے کی طرف ایک کچھ سیلز ہوتے ہیں, ان کو پھر میں کیمسٹری میں جانا پڑے گا مجھے. وہ سیلز جب ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا, کتنے لوگ بیٹھے ہوئے, ہر ایک کا ایک اپنا اپنا اورا چل رہا ہے. کسی کا نیگیٹو اورا ہے, کسی پر پازیٹو اورا ہے, انرجیاں چل رہی ہیں. اب وہ جب انرجی جو اللہ کی طرف سے جس کا نزول ہونا ہوتا ہے, آپ دیکھیں قوالی کے اندر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا 1000 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کسی ایک کو حال آ رہا ہوتا ہے, وہ وجد میں ہوتا ہے. ولی اللہ کیا ہوتے ہیں؟ آنکھیں بند کرتے ہیں, ان کا ڈوبنا, ان کا اس چیز میں مستغرق ہونا. اس کو اب عام دنیا کے اندر یا ماڈرن سائنس نے اس کو میڈیٹیشن کا نام دیا. میڈیٹیشن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. روحانیت جو ہے, جو اصل روحانیت ہے, وہ رب العزت نے اس خوبصورت مذہب اسلام میں جس طرح دی ہے. آپ ایک بات بتائیں نا مجھے فہد, آپ روزہ رکھتے ہیں, کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے سے آپ کی روح مضبوط ہوتی ہے. جتنا آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا اتنا آپ کا دماغ کم کام کرے گا, جتنا آپ کا اسٹمک ایمٹی ہوگا اتنا آپ کا دماغ اور روح ہلکی ہونے لگتی ہے. آپ ایک میرے استاد محترم اللہ غری کے رحمت کرے, ان سے کسی نے سوال کیا, سر کیا بات ہے ہم کوئی فنکشن میوزیکل شو میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کو نیند نہیں آتی, اور جیسے ہی میں کسی نعت کی محفل یا قرآن شریف کی محفل میں جاتا ہوں تو نیند آنے لگتی. تو انہوں نے کہا بیٹا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تم پہ. اس نے کہا ہے یہ کیا بات؟ میں نے بھی پوچھا سر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو بیٹا, جسم جب بے چین ہوتا ہے تو وہ قرآن پاک, کیونکہ جسم کثافت ہے, یہ وقتی لباس ہے جو اتر جائے گا, روح اللہ کی طرف سے ایک مستقل چیز ہے. جب ہم میوزیکل شو, ناچ گانا, یہ جو دنیاوی چیزیں اس کو سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح بے چین ہوتی ہے. تو جب روح بے چین ہوتی ہے تو نیند نہیں آ رہی ہوتی, اور جب آپ قرآن پاک یا دینی محافل کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ نیند میں جانے لگتے ہیں. یہ اس چیز کو سمجھیے, بڑی گہری بات کر رہا ہوں. جب آپ کسی نیک کام, نیک چیز کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کی روح اندر سے مطمئن ہو رہی ہوتی ہے, آپ سونے لگتے. سونا کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے, سکون کی علامت ہے, اور جاگنا بے چینی کی علامت ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز. اجازت دو تو اس بات پہ میرے والد صاحب نے ہمیں بڑی پیاری بات سمجھائی تھی جو میں ضرور شیئر کروں گی. ہم نے ان سے یہی بات پوچھی تھی کہ کہیں فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم ساری رات جاگتے ہیں, اور اگر کہیں میلاد ہو, قرآن خوانی ہو تو ہمیں نیند آتی ہے. تو میرے ابو نے کہا تھا کہ دیکھو یہ میلاد اور یہ اللہ کا نام, یہ پھولوں کا بستر ہے, پھولوں کے بستر پہ نیند آتی ہے, اور وہ جو شیطانیت ہے وہ کانٹوں کا بستر ہے, اور کانٹوں کے بستر پہ جو جا کے لیٹے گا اس کو ساری رات ہی نیند. بیسیکلی آپ کی برین فریکوینسیز ہوتی ہے
آپ if you whatever the discussion has been going on, اگر آپ دیکھیں تو everything in this world right now vibrating. ایون جو آپ نے کپ پکڑا ہوا ہے ہاتھ میں وہ بھی وائبریٹ کر رہا ہے, یہ ٹیبل بھی وائبریٹ کر رہا ہے مائکروسکوپک لیول پہ اگر دیکھیں تو. آپ کا خود کے برین کے اندر سے ایک فریکوینسی رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, ہم ایک بیٹا فریکوینسی کے اندر ہے. اس سے الفا ہے جو لوور جاتی ہے, تھیٹا ہے, ڈیلٹا ہے, اور اگر آپ حال کے اسٹیٹ میں آتے تو گاما فریکوینسی کہتے ہیں, وہ بھی ایک اگین اسٹیٹ ہے. اسی طرح ہمارے سارے تھاٹ اس روم کے اندر ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تھاٹ ہے. And our mind does not work in words, it works in images. تصویروں میں کام کرتا ہے, words میں کام نہیں کرتا. تو جب آپ کوئی چیز سوچتے ہیں تو ایک پکچر آپ اسپیس میں تھرو کرتے ہیں انکانشیسلی, شاید کانشیس نہیں ہے آپ کا, بٹ انکانشیسلی وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. everything that has happened, جو بھی کچھ گزر چکا ہے, جو ہے اور جو آنے والا ہے, وہ سب یونیورس کے اندر ہے, موجود ہے, ریکارڈڈ ہے. اب آپ جس طرح کہتے ہیں پری کوگنیشن, انٹیوشن ہونا, جب آپ کی برین فریکوینسی لوور ڈاؤن ہوتی ہے یا اپر لیول پہ جاتی ہے, وہ کوئی بھی ایسی امیج کو پک کر سکتی ہے جو یا تو آنے والا ہے یا ہو چکا ہے. کافی اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا ٹیسٹیمنیز آئے ہیں جو میڈیٹیشن کو اگین پریکٹس کرتے ہیں یا وہ مراقبے کرتے ہیں, کہ انہوں نے بولا کہ مجھے کوئی پچھلا واقعہ کربلا فار ایگزامپل, میں نے اس کو امیجن کیا ہے. اب وہ میں بھی ہم تو نہیں بتا سکتے کہ وہ صحیح واقعہ امیجن کیا ہے کہ نہیں ہے, بٹ اس کی فیلنگز, اس کے حالات اس وقت, وہ کہتے ہیں میں نے اسی چیز کو ریلیو کیا ہے. سو مے بھی ہو سکتا ہے اس کی برین فریکوینسی اتنی لوور ڈاؤن گئی ہو. اور جہاں تک ابھی آپ نے سر روزے کی بات کی, اور وچ از آئی اگری وتھ اٹ, لیکن اس کو اگر ہم تھوڑا سا انہینس کریں فار دا ویورز, جسٹ فار دا ویورز آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, کہ ہم جو 28 دن یا 30 دن روزہ رکھتے ہیں وہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے کبھی یہ تو نہیں سوچا رکھتے کیوں, ہم صرف روزہ رکھ لیتے ہوئے ہمیں کہا گیا ہے. نہیں, اللہ نے کہا ہے تو رکھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کیوں رکھتے, کیا فائدہ ہے اس کا, بس روزہ رکھ لیا نا. اپنے دین میں ڈھونڈے نا. تو آپ کو بتا رہی ہوں نا کیوں رکھتے ہیں. رکھتے اس لیے کہ آفٹر ایوری سیکنڈ, ہر ایک منٹ کے بعد آپ کے سیل کے اندر تبدیلی آتی, جسم کے سیل کے اندر. 30 دن کے اندر انسان پورا ایک نیا بنتا ہے, کیونکہ کچھ سیل ہوتے ہیں جو 1 گھنٹے میں تبدیل ہوتے ہیں, کچھ سیل ہوتے ہیں جو 1 ہفتے میں تبدیل ہوتے ہیں, کچھ سیل کو تبدیل ہونے میں 28 دن لگتے ہیں. تو جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو صرف آپ بھوکے نہیں رہتے, اپنی پوری عادتوں کو چینج کرتے ہیں. آپ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں, آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں, آپ شام میں جلدی سونے کی کوشش کرتے ہیں, آپ تراویح پڑھتے ہیں, تو آپ پورا ڈسپلن ہوتے ہیں. تو آپ کے پورے سیل کی جو میموری ہے اس کو آپ بیسیکلی ری انسٹال کرتے ہیں. اس کا مطلب 28 دن میں تو بہت اچھی سائنس پہلے ہی دے دی. نہیں, ایک بات کو اس میں آپ نے یہ کہا, اب بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں, وہ بھی روزہ رکھتے ہوں گے, ہے نا, 28 دن کا کانسیپٹ. لیکن مسلمان اسلام کے روزوں میں اور دیگر روزوں میں کیا فرق ہے؟ 40 بھی ہیں, کسی کے 60 ہاں, مختلف ہوتا ہے. ان کا پھل کا روزہ ہندوؤں میں ہوتا ہے, برت ہوتا ہے کہ آپ سے پانی پی سکتے ہیں, 2 پھل کھا سکتے ہیں آپ. کرسچینٹی میں بھی روزے ہوتے ہیں, لیکن اسلام کے روزوں میں, کیونکہ یہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی, کیونکہ ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا, ہمارے نبی نے ہم کو یہ کہا کہ یہ رکھو. ان روزوں میں, رمضان کے روزوں کے پیچھے ایک دوسری لاجک یہ ہے, بینگ اے مسلم ہماری, کہ آپ نے فرض کر لیجئے زکوٰۃ دی, ہو سکتا ہے لوگوں نے دیکھا بھی ہو سکتا ہے نہ بھی دیکھا ہو. آپ نماز پڑھ رہے, ہو سکتا ہے لوگ دیکھ بھی رہے ہو سکتا ہے لوگ نہ بھی دیکھ رہے ہو. آپ نے حج کیا, یقیناً لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو. کلمہ طیبہ آپ نے پڑھا, آپ کو کسی کے سامنے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو آپ نے گواہ بنایا. لیکن روزہ اسلام کی وہ واحد عبادت ہے جو خالصتاً قربت اللہ رکھی جاتی ہے, کہ روزے میں آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا, آپ چھپ کے کھا سکتے ہیں, چھپ کے پی سکتے ہیں, مگر خالصتاً آپ اپنے رب کا احساس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر اسلام میں جو روزہ آیا وہ ربوبیت کا اقرار اور رب العزت کے ہر وقت ہر جگہ ناظر و حاضر ہونے کی علامت ہے, اس لیے اسلام میں روزہ رکھا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, بیسکلی ٹاپک یہ ہے کہ ہم جو بات آج کر رہے تھے وہ یہ تھی بیسکلی کہ آپ جتنے بھی آپ کو وہم ہوتے ہیں, الگ الگ قسم کے اور الگ الگ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم ایک ایسے ملک میں موجود ہیں جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہے. آف کورس سب لوگ جو ہے وہ کلمہ گو ہے, منارٹیز بہت سارے لوگ ہیں, لیکن لوگ وہمی بھی ہیں, توہم پرستی میں بھی مبتلا ہے, تعویذوں میں بھی بلیو کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں صبح خواب آیا, وہ خواب ہمارا سچا ہو گیا, اینڈ آل دیٹ. یہ ساری باتیں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. اس میں کس حد تک صداقت ہے اور کس انسان پر یقین کرنا ہے اور کس انسان پر یقین نہیں کرنا ہے, یہ بات جاننے کی آج ہم کوشش کریں گے. چھوٹے سے بریک کی طرف ہم جائیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہی سے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور آپ لوگوں کے سوالات بھی لیں گے. کہیں جائے گا مت, we'll be right back.
रुलाएंगे क्या? यार दिल खुश कर दिया आज। ऐसी ऐसी बातें मैंने आज ब्रेक में पूछी हैं, आप लोगों को नहीं बताऊंगा मैं, वो सिर्फ मेरे लिए। लेकिन अगर आप लोग जानना चाहते हैं कुछ अपने बारे में तो आप डेफिनेटली हमसे बात कर सकते हैं। 2 कॉलर्स मेरे साथ हैं और मैं उनसे उनके वहम, उनसे उनके गुमान के बारे में पूछना चाहूंगा। देखते हैं कौन है हमारे साथ। मदिहा की कॉल। अस्सलाम वालेकुम मदिहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या परेशानी है? हमारे अंकल को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम शो नहीं करना चाह रही मैं, मदिहा नाम है मेरा। मैंने सऊदी एयरलाइन ज्वाइन की है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे लिए वो क्या बेहतर रहेगी? मदिहा जी ये बताइए आपका डेट, साल ना बताइए, डेट और महीना बताइए। 1992 जुलाई का महीना, 11 जुलाई। 11 जुलाई, ठीक ठीक। और अंकल मैं आपसे मिलना चाह रही हूँ पर्सनली। नहीं, जरूर मिलिएगा आप इंशाल्लाह ताला। वैसे मेरा ऑफिस पीसी में है, मगर अपॉइंटमेंट लेके आइएगा क्योंकि मेरे पास 15 डेज बुक होते हैं लोग। दूसरी चीज, आपका 15 जुलाई अगर है, 11 जुलाई नहीं वो कैंसर आप दूसरे 11 जुलाई 11 जुलाई अगर आपका है तो आप सऊदियन एयरलाइन आपने ज्वाइन की, ये आपकी रहेगी। मगर जुलाई से नवंबर के दरमियान आपको किसी और एयरलाइन की जानिब से अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मे भी पॉसिबल कि इस दौर में आपकी जिंदगी में, और अगर आप इसी एयरलाइन में रही तो आपकी इनहांसमेंट है और माशाल्लाह से 7 जून के बाद से आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज आने वाला है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप आसिया? ठीक है, ठीक ठाक। फाहिद भाई आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे फर्स्ट टाइम कॉल लगी किसी भी मॉर्निंग शो में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप इन बातों पे बिलीव करती हैं कि कोई कांच वांच टूट गया तो कुछ बुरा होगा, कैंची चल रही है तो झगड़ा होगा, और कुछ भी इस तरह की, टूटे हुए आईने में शक्ल देख ली तो बहुत ही बुरा हो गया, कुछ करती है बिलीव इस तरह की बातों पे? नहीं, वो शक्ल अगर अच्छी हो तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात की यार, वाह। मैं हमारे भाई से बात करना चाहूंगी। जी कीजिए, बिल्कुल कीजिए, फरमाइए। हमारे भाई मुझे पूछना था, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 नवंबर 1979। अच्छा। और सुबह तहज्जुद के टाइम था, टाइम जो था वो तहज्जुद का टाइम। इस वक्त तो मैं आपको सिर्फ ज़ोडिएक साइन पे बता रहा हूँ। ये अब देखें इन्होंने ये बात क्यों कही कि शक्ल अच्छी हो तो शीशा, क्योंकि खूबसूरत है इनका ये हमारी वैदिक स्टाइल है उसके हिसाब से लिब्रंस इनका जो है असेंडेंट बन रहा है। तो जब लिब्रा से रिलेटेड होता है तो डेफिनेटली इनकी आंखें खूबसूरत होनी चाहिए, इनकी भवें बड़ी प्रोमिनेंट होंगी, इनके फीचर जो है वो दिलकश होंगे, और ऐसे लोगों का 90% मैंने देखा फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है। इनका सवाल क्या था फात भाई? इनका सवाल ये था कि 4 नवंबर 1979 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और मुझे पूछना है कि मेरी लाइफ कैसी है। इनको मुझे वैसे प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी सी। आपके प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे आपके 4 नवंबर। जी मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए स्क्रीन के ऊपर। आपके प्रॉब्लम मेरी बहन, आपको मैं एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, हो सकता है अल्लाह को ये मंजूर था कि आपकी रहनुमाई हो जाए। ये जो अभी 3 मार्च आ रहा है, इसके बाद से आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा, और आपकी सेहत अफेक्ट करेगी अगर खुदा ना करे एक तो अपनी किडनी, और दूसरा डर्माटोलॉजिकल चीजों का ख्याल रखिएगा, यानी एलर्जी और ये प्रॉब्लम चलेंगे। और इस वक्त अगर जो आपके साथ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपकी साढ़सती जो है वो शुरू हो चुकी है। तो ये आपको, इसका सबसे आसान तरीका है कि आप हर हफ्ते के दिन कोई भी काला चना, काली दाल रब्बुल इज्जत के नाम पे किसी गरीब को दे दें और कुरानी आयत पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसे हम आयत करीमा कहते हैं। ये आप कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज आप बेहतर हो जाएंगी। और काले रंग को कम से कम पहनिएगा। काले रंग को कम से कम पहने। रंगों से कितना फर्क पड़ता है दिमाग पे? रंगों से फर्क पड़ता है क्योंकि एवरी अगेन फ्रीक्वेंसी की बात होती है, हर कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है। और अगर आपको पता हो कि आपकी बॉडी में 7 चक्रास हैं, अब वो अगेन एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन है, लेकिन चक्रा वो जगह होती है जहाँ पे आपका नर्व जंक्शन होती है, नर्व सारी इंटरसेक्ट होकर आगे जाती हैं, तो वो भी एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। तो आपकी कोई भी बीमारी जो फिजिकल लेवल पे आपके पास आती है वो एटलीस्ट 10 साल पहले आपकी एनर्जी लेवल पे डेवलप हो चुकी होती है।
تو فریکوینسی کلر فریکوینسیز ایوری کلر از وائبریٹنگ آن اے سرٹن کلر تو افیکٹ کرتا ہے آپ پہ. بٹ اگین آپ اس کو کتنا سوچ کے پہنتے ہو کلر کو یا کس چیز کے لیے پہن رہے ہو, کس مائنڈ سیٹ سے پہن رہے ہو. عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے. کوئی بھی کام شروع کرتے ہو آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بتاتی ہے. اگر فار ایگزامپل میں نے ایک بلیک کلر پہنا یا میں نے ایک وائٹ کلر پہنا اور میں نے یہ سوچ کے پہنا کہ نہیں مجھے اس کلر کو پہنوں گی تو کچھ برا ہوگا. فار ایگزامپل فیو ایئرز بیک, میں اپنی بات کرتی ہوں کسی اور کی نہیں, آئی واز گوئنگ ٹو مائی یونیورسٹی اور میرے ذہن میں ایک عجیب, مجھے اورنج کلر ویسے ہی نہیں پسند, ایک عجیب سے میرے ذہن میں مت بن گیا تھا, ایک بات آ گئی تھی میں جب بھی اورنج کلر پہنوں گی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوگا. کسی نے مجھے کچھ نہیں بولا, ایک عجیب, آئی یوز ٹو ہیٹ اورنج کلر. ایک دفعہ میں نے اورنج کلر پہنا اور میں شیشے کا جو نہیں دروازہ ہوتا ہے اس پہ وہ ریڈ سائن لگی ہوتی کہ اندر نہیں جا, وہ نہیں لگی تھی, میں نے جا کے ڈائریکٹ اس پہ لگ گئی اور میرے پورا ناک اور میرا پورا ہونٹ پھٹ گیا, بلیڈنگ ہونا شروع ہو گئی. اس نے کیا کیا کہ میرے مت کو ری انفورس کیا کہ میں نے اورنج کلر پہنا تھا اور دیکھو تمہارے ساتھ برا ہوا. تھوڑے عرصے بعد میں نے وہی ڈریس پہنا اورنج کلر کا اور میں گر گئی ایک اور جگہ سے. ایک اور دفعہ وہ مت نے ری انفورس کیا. Then again I went through hypnosis, تو اب مت نکل گیا. Still wear orange color, کچھ نہیں ہوتا. حقیقت میں تبدیل ہو گئی نا, اب تو مت نہیں ہو رہی نا. اب یہ تو مالٹے والٹے بھی نہیں کھاتی ہوں گی. نہیں مالٹے بڑے شوق سے کھاتی ہوں, اب وہ ختم ہو گیا. مالٹے بڑے شوق سے کھاتی ہوں. کھانا کھا سکتی ہوں, پہننے میں مجھے پرابلم ہے, بڑا مسئلہ ہے. لیکن پھر آپ نے ہپنوسس کے ذریعے اس کو ٹھیک کیا. ہپنوسس کے تھرو ڈیفینیٹلی وہ مت نکل گیا کیونکہ وہ امبیڈ ہو گیا تھا میرے ذہن میں, کوئی ایونٹس ہو اس کی وجہ سے. اسی طرح اگر آپ کے جو چھوٹے موٹے مت جو آپ کو گھر میں بتائے جاتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں اسی لیے امبیڈ ہوتے ہیں کیونکہ ایکچوئل میں شاید کوئی چیز آپ سے ایسی ہو جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں نا چونٹی لگے ہاتھی جتنی بڑی, تو آپ کو چونٹی ہاتھی جتنی بڑی لگتی ہے. جب کسی کا چالان بھی کٹ گیا تو صبح یہ ہوا تھا, اسی لیے ایسا ہوا. غلطی نہیں مانیں گے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دنیا یہ ایک بڑی الگ دنیا ہے. آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا فہد, بہت سارے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو نہ نقصان پہنچایا ہوتا ہے نہ آپ کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے, مگر آپ کو ان سے ریپلشن ہونے لگتی ہے. آپ چاہتے ہیں بس یہ ہٹیں, اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اور بھی آتے ہیں جنہوں نے آپ کو نہ کوئی فائدہ نہ نقصان دیا ہوتا ہے مگر آپ کو اچھے لگے, سافٹ کارنر پیدا ہونا. یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ روحوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے اور پلس آپ کی کنڈلی سے کنڈلی کی میچنگ ہو رہی ہوتی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے دنیا کے اندر. اس کو اب اگر آپ کسی اور مذہب میں جائیں گے تو وہ کوئی کہہ دے گا یہ جنموں کی تھیوری ہے, کوئی کہہ دے گا ری انکارنیشن ہے, کوئی کہہ دے گا کرم بھوگ ہے. مگر ہمارا جو ایسٹرالوجی کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ راشی ٹو راشی انسان کی میچنگ اور کمپیٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے. اور اسلام کے حوالے سے یہ کہ روحوں کا تعلق ہوتا ہے. جب ہم اس دنیا میں آئے اس سے پہلے ہم عالم اعراف میں تھے, اس کے بعد ہم عالم برزخ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک ٹرانزٹ ورلڈ میں سے گزر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا جی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی کالز بھی لیں گے, کہیں جائے گا مت. we'll be right back. ویلکم بیک. جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بہت سارے کالرز بھی ہیں جو کہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو موزنا, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم فہد بھائی. بہت معذرت چاہتا ہوں, بہت دیر سے آپ ہولڈ پہ ہیں, کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ نہیں کوئی بات نہیں. ایکچولی میرا سوال عروج موئز سے ہے جو کہ سائیکالوجسٹ آپ کے شو میں ہیں اور آپ کا شو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں سپرسٹیشیس باتوں پر, تو بیسکلی میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات سچ نہیں ہوئی. جو بھی سپرسٹیشیس باتیں ہوتی ہیں کہ کالی بلی گزر جائے گی یا نمک بکھرنے سے آپ کا پورا دن برا گزر, تو میں عروج موئز سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کالی بلی ایک معمولی سی بلی یا پھر ایک معمولی سا نمک ہمارا پورا دن گزارتا ہے؟ ہم لکی ہیں یا ان لکی ہیں؟ کیا یہ ایک معمولی سی بلی اب جو ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ ہمارا دن اچھا گزرے, یا پھر ہم خود کیا ہیں, ہم خود اپنا دن بناتے ہیں, ہم خود بلیو یہ رکھتے ہیں آپ کی طرح سوچ سکتی ہیں, لیکن اچھا سوال ہے آپ کا, پوچھ لیتے ہیں. جی عروج, سپرسٹیشن جو ورڈ ہے ایسے بھی سوچتی ہیں, ہاؤ سویٹ یار, یہ بڑا فرق ہے. سپرسٹیشن جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سیٹ آف بلیف جس کا کوئی لاجک نہیں ہے, صحیح بات, صرف آپ کا بلیف ہے. ٹھیک ہے. شروع میں اب جس طرح میں نے شروع میں یہ بات کی کہ بلیک کیٹ ایک ریجن کے اندر بیڈ لک مانی جاتی ہے, ایک ریجن کے اندر اس کو بائی سیکرٹ مانا جاتا ہے تو بہت اچھی مانی جاتی ہے.
ڈیپینڈ کرتا ہے. اگین میں یہ نہیں کہ بلیک کیٹ کی غلطی آپ کی ہے, بلیک کیٹ کا آپ کی لک سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آپ اس چیز کو کیسے اپنے ذہن میں بٹھاتے اور کس طرح پکچر کرتے ہو ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے, بیکاز وین یو اسٹارٹ تھنکنگ لائک دیٹ. فار ایگزامپل مائی فادر ڈاکٹر موئس, تو ان کو اگین سب جس طرح سب بچوں کو بولا جاتا ہے ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹے گی تو برا ہوگا. دین ہی وینٹ ٹو مائنڈ سائنسز اور واٹس ایور. تو انہوں نے مجھے بچپن میں قصہ بتایا تھا, آئی واز اے ینگ گرل ایٹ دیٹ ٹائم, اینڈ ہی سیڈ کہ میں نے اپنی پروگرامنگ کی, ری پروگرامنگ کی ہے کہ وین ایور بلیک کیٹ ول کراس مائی پاتھ, بیڈ لک ٹو دا کیٹ. So now he started, you know, کتنی بلیاں مار چکے ہیں؟ ایک بھی نہیں ماری ہے, کیونکہ اگین بلی کی پروگرامنگ نہیں ہوئی ہے, انہوں نے اپنی کی ہے, تو بلی تو یہ چیز نہیں سوچ رہی ہے نا. اینڈ یو کین ایکچولی پروگرام اے پیٹ ایز ویل, بیکاز آئی ہیو اے پیٹ, اینڈ اگر آپ چاہیں تو ایک پیٹ کو بھی آپ پروگرام کر سکتے, ٹرین کرتے ہو, اور جو بھی چیز اپنے آپ اطراف میں دیکھتے ہو, جن لوگوں کو اس پہ بلیو کرتے ہوئے دیکھتے ہو, جو آپ پہ انفلوئنس کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے اسٹارز جو ٹی وی پر آتے ہیں, اگر وہ کوئی بات کر دیں, یا فار ایگزامپل سلمان خان جس طرح ایک بریسلٹ پہنتا ہے ہاتھ کے اندر, کافی نوجوان وہ بریسلٹ پہننا شروع کر گئے, بیکاز فرسٹ آف آل وہ اپنے آپ کو انفیریئر سمجھتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہی از اے اسٹار, اینڈ سیکنڈلی دے وانٹ ٹو بی لائک ہم, دے وانٹ ٹو کم آن ٹو اے لیول. عقل سے تھوڑی پہنتے, نقل میں پہنتے, بٹ وائی دے بلیو ان اٹ. اس طرح کی بات کہ محبوب قدموں میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے, بنگالی بابا ہے تو ہم بھی کامیاب. ہاں, بنگالی بابا, جتنی کوئی اکانومی یا جہاں پہ لوگ نیچے کی طرف جائیں گے تو ان کو کسی نہ کسی ایسی چیز کا سہارا چاہیے ہوگا کہ وہ ان کو اس پریشانی سے نکال لے. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, وہی والی بات ہے. جیسے کل ہمیں ملا, کل ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے لوگ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے یار, ان کے لیے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے ماشاءاللہ. کتنا اچھا لگا سر ہمیں کل ماشاءاللہ سے بڑا. اور ایک آپ نے جانے سے پہلے سوال پوچھا تھا جب بریک پہ آپ جا رہے تھے کہ کن لوگوں پہ ہم کو بلیو کرنا چاہیے. ایک لاجیکل چیز, مطلب کوئی بھی انسان چاہے پڑھا لکھا ہے چاہے نہیں, جس کے پاس سمجھ ہے, صرف اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک شخص جو مجھ سے 500 روپے ادھار مطلب مانگ رہا ہے کہ تم مجھے 500 روپے دو, میں تم کو 5 لاکھ روپے کما کے دوں گا. بنگالی باباؤں کی بات کر رہی ہوں میں, جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے. آپ صرف لاجکلی سوچیں, جو سڑک پہ بیٹھے ہوئے, جن کو کچھ نہیں پتا, ان کے پاس اسمیل آ رہی ہے, عجیب سی حالت میں بیٹھے ہوئے, جو مجھے ارب پتی بنا رہا ہے وہ خود کیوں نہیں بنتا پہلے. ایک بک آئی تھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اور ایک بک آئی تھی ہاؤ ٹو بی اے ملینئر. ان میں سے کسی ایک کا رائٹر, مجھے ایگزیکٹلی کنفرم نہیں کس کا, ڈیل کرنے کی, ہاں, اس سے بیسکلی پوچھا تھا. تو وین ہی وینٹ ان دا بس, وین پیپل ول آسک ہم تم نے بک لکھی ہے, why are you going into a bus? You should first have a Ferrari, then you tell us how to earn money. So آپ اگر کسی جگہ بیٹھ کر بات کرو تو اپنا, یا کسی انسان کے پاس جا رہے ہو, تھوڑا سا لاجک یوز کرو, تھوڑا سا لاجک, باقی چیزیں ٹھیک ہے, علم ہوتا ہے لوگوں کے پاس. نہیں, مے بی ہی از اے سمپل پرسن, بٹ اے سمپل پرسن سمپلسٹی بھی تو نظر آتی ہے نا. سمپل کا مطلب یہ نہیں آپ گندے ہو, سمپل کا مطلب ہوتا ہے پرسنالٹی ہوتی ہے آپ کی. جس شخص کی پرسنالٹی نہیں ہے اس کے پاس آپ جا کے کہہ رہے ہو کہ جی مجھے آپ اپنے میرے ستاروں کا بتائیں. Now you know he is an astrologer and you meet 10,000 astrologer more, but when he talks you know he has a knowledge. When the other astrologer talk تو پتہ لگ جاتا ہے, یہ آپ کو یہ بتائے گا جو آپ کو سننا ہے. اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے نا ہمارے بھائی, جیسے میں نے بہت شوز کیے, میرے ساتھ ایک ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے بات, ایک انسٹنکٹ میرا کام کرتا ہے. میرے پاس جب گیسٹ آ کے بیٹھتے ہیں, مجھے 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی صحیح ہے اور کون آدمی غلط ہے. یہ ہوتا ہے میرے ساتھ, اور بہت 70 to 80% میں بڑا صحیح بھی ہوتا ہوں. تو کیا یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے انسان کی, یا یہ کیا چکر؟ اگر میں آپ کا ہاروسکوپ بناؤں گا تو میں سب سے پہلے دیکھوں گا آپ کا 12th ہاؤس کی پوزیشن کیا ہے. جی, اگر میں آپ کے 12th ہاؤس, یہ میں بڑی ٹیکنیکلٹی کی بات بتا رہا ہوں, اگر وہاں پہ میں نے کوئی ایسا پلانٹ پڑا ہوا دیکھا تو میں آنکھ بند کر کے کہوں گا. آپ نے عموماً میرے شو دیکھے ہوں گے, میں جب کر رہا ہوں تو میں کہتا ہوں خاتون آپ کی تو وجدانی قوت بڑی بات, آپ بڑی بات صلاحیت ہے, آپ کی چھٹیز بہت تیز ہے. تو یہ آپ کی کنڈلی میں اس چیز کی مجھے انڈیکیشن ملے گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی چھٹی حص سے نوازا پائے. ہر آدمی میں تو یہ چیز نہیں ہوتی, کیونکہ ہاؤ ٹو جج دا پرسن یہ بہت بڑی کوالٹی ہے. اور انہوں نے جو عامل باباؤں کی بات کی بڑی صحیح کی. میں نے ایسٹرولوجر آج کل مینڈکوں کی طرح لوگ نکل کے آ رہے ہیں, صحیح بات, پھدک ان کو یہ نہیں پتا کہ ایسٹرولوجی کس چڑیا کا نام ہے, یہ ہے کیا. اٹس اے کمپلیٹ سائنس, یہ کوئی جادو, بس سیریس بزنس, اٹس اے ویری سیریس بزنس. اور یہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ فہد یہ 5000 سال پرانا قدیم علم ہے. اور آج میں لوگوں کی نالج کے لیے بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے علم نجوم کا معجزہ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا کیا تھا. ان کے بعد ان کے 2 خلیفہ تھے اسکلیبوس اور زائلوس,
جنہوں نے بابل میں چٹانوں پہ یہ چیزیں کندوا دی تھی. پھر ایجپشن نے اس کو بہت ترقی کی. پھر انڈیا میں بھرت پراشر, بھرگو, یہ لوگ بہت آگے لے گئے. مگر مسلمانوں کے اندر ایسے ایسے باکمال اللہ تعالیٰ نے لوگ پیدا کیے ہیں. میں آپ کو چند نام گنا دیتا ہوں. الکندی, ابو مشر, ابو ریحان البیرونی اور بو علی سینا, جن کی حکمت مشہور ہے. یہ علاج بھی اکارڈنگ ٹو ایسٹرالوجی کرتے تھے. اور آج میں آپ لوگوں کو, تمام لوگوں کو ایک خوبصورت نسخہ دے رہا ہوں. زندگی میں جب بھی آپ کو اپنی کسی نئی میڈیسن, نئی چیز کا آغاز کرنا ہو, چڑھتے ہوئے چاند پہ کریے گا, آپ کو فائدہ پہنچے گا. جب بھی دیکھیں چاند, کہتے ہیں بال بھی کٹوانے چاہیے, ایسے ہی چڑھتے ہوئے چاند پہ بال کٹوانے چاہیے, یہ بھی صحیح بات. آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ چڑھتے ہوئے چاند کے اوپر اگر کسی دوائی کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ 90% جسم کو فائدہ دیتی ہے. اب ایک چیز لوگ کہتے ہیں یار کہاں ایگزسٹنس ہے, ان سے پوچھیں جب 14ویں کا چاند آتا ہے تو کیوں سمندر میں جوار بھاٹا آنے لگتا ہے, کیوں پاگل پن کا مرض شدت اختیار کرنے لگتا ہے, جانوروں کے اندر سیکس کا ایلیمنٹ زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, اگر آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو مجھے بتائیں اسلام میں کسوف اور خسوف کی نمازیں کیوں رکھی گئی ہیں, چاند گرہن اور سورج گرہن کے اوپر, کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. یقین صرف اللہ پر. علم نجوم کو جسٹ ٹیک ایز اے سائنس, کہ جس طرح فزکس, کیمسٹری, بایولوجی ہے, میٹرولوجی, اس طرح میڈیسن کی مدد لیتے ہیں, جس طرح. بالکل. دیکھیں فہد, ایک چیز مجھے بتائیں, میٹرولوجسٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے جی بارش ہونے کا امکان ہے. اب اسٹرالوجی از اے نالج آف پاسبلٹیز, امکانات کا علم ہے. فیل جو ہے, جو حقیقی فائل کرنے والا ہے وہ اللہ ہے. اللہ چاہے گا تو اس دوائی میں آپ کے لیے شفا ہو جائے گی. 10 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ, وہی دوائی اس ڈاکٹر کے ہاتھ سے فائدہ نہیں کرتی, اس ڈاکٹر کے ہاتھ سے فائدہ کرتی ہے. تو یہ شفا من جانب اللہ کی, لیکن گولی منہ میں ڈالنی پڑتی ہے, بہانہ بنانا پڑتا ہے آپ کو. شفا بیماری دونوں اللہ کی طرف سے. مگر یقین آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ تمام چیزوں کا مالک, کائنات کا پروردگار عالم رب العزت ہے. اس نے دنیا میں, اور پھر کیوں اسلام کہتا ہے جب تم بیمار ہو تو طبیب کے پاس جاؤ, جو اس کام کا ماہر ہے, جو اسپیشلسٹ ہے, اس کو اپروچ کرو. یہ جو آج لوگ بیٹھ گئے, جی بتائیے, کوئی پتھر بیچ رہا ہے, کوئی اپنی ایسٹرالوجی کے اوپر جو ہے الٹا سیدھا اماں کا نام بتا دیں, فلاں کا نام بتا دیں, اور یہ تکے بات, دس از ناٹ دا نالج. مطلب آج سے جو دوا شروع کرے گا اس کی دوا اثر کرے گا. اچھا چاند آج ہے میری معلومات. اچھا, آپ جانے سے پہلے کیا میسج دینا چاہیں گے جتنے بھی لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ کوئی میسج نہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اللہ پاک پروردگار کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتا ہے. قرآن پڑھیں, ترجمے کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا جواب مل جاتا ہے. میں اپنی سوچ میں جو مایوں بھائی کہہ رہے ہیں نا, چاند, میں یہ چیز کو مانتی ہوں کہ چاند کے اثرات سے جو چیز ہم ذہن میں لاتے ہیں وہ صحیح ہے. اور جو ہمارے وہم ہے اس کا علاج تو لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. وہم کو نکالنا چاہیے, کیونکہ خود مجھ میں اگر کوئی فالٹ ہے تو مجھے ماننا چاہیے سچ. میں کہتی ہوں مجھ میں ہے, میں نے آپ کو بتایا کچھ باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری, بہت علاج کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں آج پہلے ہی چاند کا دن ہے, آج آپ علاج شروع کریں. بسم اللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ صرف اتنا ہی کہوں گی سارے ویورز کو کہ کسی بھی ریلیجن سے, کسی بھی کاسٹ سے ہیں, اگر آپ کا یہ یقین کہ کالی بلی یا رستہ کاٹے گا, نمک گرے گا تو کچھ برا ہوگا, یہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ہلچل پیدا کر سکتا ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ اس چیز کو بلیو نہ کرنا یا کسی اور بہتر چیز پہ بلیو کرنا آپ کی پوری لائف کو چینج کر سکتا ہے. اگر آپ کے اندر اتنا یقین کا پاور ہے تو اس یقین کو ایک صحیح پازیٹیو وے میں لے جاؤ, اور یقین اپنے آپ پہ کریں کہ اپنے جو گھوڑے کی لگام ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کو اس کو جس طرف لے جانا ہے وہاں لے جائیں. So the choice is up to you. ہمایوں بھائی, میں یہ کہوں گا فہد بھائی کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. اپنے مذہب کو, آپ کا اتنا خوبصورت مذہب میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اس کے دین, اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں. لوگوں کو جو آپ کو بہکاتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں ان سے دور رہیں. اور سب سے آسان چیز, آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کائنات میں اگر کسی چیز سے شفا ہے تو وہ ہے قرآن سے, اور جس کو قرآن سے شفا نہیں اس کو کسی چیز سے شفا نہیں. بس اپنا یقین یہ رکھیں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. عبادت, سجدہ اور صدقہ, یہ 2 چیزیں آپ کو مصیبتوں سے بچائیں. نہیں, صدقے کے متعلق تو
نماز تو اپنی جگہ ہے لیکن صدقہ، صدقے پہ بار بار تاکید صدقہ دینا چاہیے. اس سے بہتر بات پہ میں کنکلوڈ نہیں کر سکتا آج کے شو کو. میرے خیال سے مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا یقین اللہ کے کلام کو بنائیے, اسی میں آپ کا زندگی کا تمام تر جو نچوڑ ہے وہ سب کچھ آپ کو اس میں مل سکتا ہے. ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کل پاکستان جیتا. ایک بات میں کہوں گا, اب ایشیا کپ جیتے نہ جیتے کس کو پرواہ, جاؤ بھائی عیاشی کرو جا کے. بائے بائے.